الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن ابی قتادۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فی قصۃ صیدہ الحمار الوحشی وهو غیر محرم قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاصحابہ وکانوا محرمین هل منکم احد امرہ او اشار الیہ بشیء قالوا لا قال فکلوا ما بقی من لحمہ متفق علیہ۔ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فی قصۃ صیدہ الحمار الوحشیہ، جنگلی گدھے کو شکار کرنے کے قصے کے بارے میں، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، اور اس حال میں کہ وہ حالت احرام میں نہیں تھے، انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ کس نے؟ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ قال، بیان کرتے ہیں سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاصحابہ، اپنے ساتھیوں کے لیے، وکانوا محرمین، اور اس حال میں کہ ان کے جو ساتھی تھے وہ حالت احرام میں تھے۔ هل منکم احد امرہ، کیا تم میں سے کسی ایک نے اس شکار کے کرنے کے بارے میں حکم دیا تھا؟ او اشار الیہ بشیء، یا اشارہ کیا تھا اس وحشی گدھے کی طرف، جنگلی گدھے کی شکار کرنے کی طرف، بشیء، کسی چیز کے ساتھ۔ قالوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، لا، نہیں۔ قال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِهِ، کھا لو جو اس کے گوشت میں سے باقی بچ چکا ہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ نے ایک قصے کی طرف اشارہ پڑا ہے، اور وہ قصہ کیا ہے؟ جنگلی گدھے کو شکار کرنے کے متعلق ہے۔ اصل میں تفصیل اس واقعے کی کچھ اس انداز کے اندر ہے۔ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ ہی سفر کے لیے نکلے، لیکن اپنے چند ساتھیوں سمیت وہ پیچھے رہ گئے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احرام نہیں باندھا، اور ان کے ساتھ قافلے میں جو دیگر افراد موجود تھے، ساتھی موجود تھے، وہ سب کے سب انہوں نے احرام باندھ لیا، اور جنہوں نے احرام باندھا ان کو راستے میں ایک جگہ پر وحشی گدھا، جنگلی گدھا نظر آیا، لیکن ان سب نے نظر انداز کر دیا۔ پھر جب سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس وحشی گدھے پر پڑی تو وہ فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے، اور ان کی جو لاٹھی تھی، وہ کوڑا، وہ گر گیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے میری لاٹھی پکڑا دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ لاٹھی نہیں پکڑا سکتے۔ پھر سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے اترے، اور پھر اس کے اوپر سوار ہو کر اس کے اوپر جا کر حملہ آور ہوئے، اور اس کو جا کر زخمی کر دیا۔ پھر ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا، خود بھی کھایا، اور جو ان کے ساتھ قافلے کے اندر موجود صحابہ کرام تھے حالت احرام میں، انہوں نے بھی کھا لیا۔ اور کچھ روایت میں یہ ہے کہ بعض نے کھایا اور بعض نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے۔ بالآخر وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قافلے جا کر مل گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے سارا ماجرا قصہ سنا دیا کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا، هل منکم احد امرہ او اشار الیہ بشیء، یہاں پر کیوں وضاحت آپ نے پوچھی؟ کیونکہ اس سوال کے جواب کے لیے وضاحت مطلوب تھی، اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ سائل
جب سوال کرتا ہے کسی عالم سے، کسی مفتی سے، تو پھر مفتی اگر اس چیز کے بارے میں اس سے وضاحت طلب کرتا ہے تو اس کو صحیح بالکل درست وضاحت پیش کرنی چاہیے، تاکہ اس کے تناظر کے اندر وہ آپ کو حکم بیان کر سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی ایک نے سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شکار کرنے کا حکم دیا تھا، یا پھر ان کو خبر دی، اطلاع دی، کسی بھی انداز کے اندر کوئی اشارہ کیا تھا جس سے ان کو پتہ لگا کہ جی یہ جنگلی گدھا موجود ہے یہاں پر؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا سب نے لا، ہم نے نہ اشارہ کیا اور نہ ہی ہم نے حکم دیا ان کو، ہمارا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں تھا اس معاملے کے اندر۔ قال، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِهِ، کہ چلو جو اس کا گوشت باقی بچ چکا ہے وہ کھا لو، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اب اگلی حدیث پڑھیں، پھر ہم اس مسئلہ پر بحث کرتے ہیں اور مسئلہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ وعن الصعب بن جثامۃ اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ان کی وفات سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک یہ زندہ رہے ہیں۔ لیث قبیلے سے ان کا تعلق تھا، ابوا یا ودان کے مقام پر یہ رہا کرتے تھے، اور ان کی حدیث حجازیوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو سیدنا صعب بن جثامہ اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں انہ اہدا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے ہدیے میں پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حماراً وحشیاً، ایک جنگلی گدھا، آپ کو بطور تحفہ جنگلی گدھا پیش کیا۔ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانٍ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوا مقام پر تھے جہاں پر آپ کی والدہ فوت ہوئیں، او بودان، یا پھر ودان مقام پر تھے، یعنی آپ یا تو کس جگہ پر تھے؟ ابوا کے مقام پر تھے، یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک پہاڑ ہے جس کے قریب ایک بستی آباد ہے، اور اسی کی طرف یہ منسوب ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی والدہ کا انتقال بھی اسی جگہ پر ہوا۔ اس کے اور جحفہ کے درمیان 20 یا 30 میل کی مسافت ہے۔ ودان یہ ابوا کے قریب ایک جگہ ہے، تو نبی علیہ السلام اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ فردہ علیہ، تو آپ علیہ السلام نے وہ جو ہدیہ تحفہ انہوں نے جنگلی گدھے کو کی صورت میں آپ کو پیش کیا، آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ وقال، اور آپ نے فرمایا انا لم نردہ علیک، بے شک ہم آپ پر نہیں یہ لوٹاتے، یہ ہم آپ پر نہیں لوٹا رہے، الا مگر انا حرم، اس وجہ سے کہ ہم حالت احرام کے اندر موجود ہیں۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو سمجھنے سے پہلے جو چیز ہماری سمجھنے والی ہے اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ کیا حالت احرام میں شکار کرنا جائز ہے یا ممنوع ہے، کون سا شکار کرنا جائز ہے اور کون سا شکار کرنا ممنوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ آیت نمبر 95 اور 96 کے اندر یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ 95 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ ایمان والو تم شکار کو قتل مت کرو اس حال میں کہ تم احرام والے ہو، یعنی حالت احرام کے اندر ہو تو تم شکار کو قتل نہ کرو۔ لیکن یہاں پر یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ جو شکار حرام کیا گیا ہے، جس کو حالت احرام میں مارنا ناجائز ہے، تو یہ کون سا شکار ہے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، ہر وہ حلال، یہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کی طرف توجہ کرنی، اس کی میں وضاحت بھی کرتا ہوں۔
ہر وہ حلال بری جانور جو اپنی اصل میں وحشی ہو، یعنی 4 چیزیں یہاں پر آئی ہیں۔ ہر وہ حلال بری جانور جو اپنی اصل میں کیا ہو، وحشی ہو، جنگلی ہو۔ جب ہم نے حلال کہہ دیا تو اس سے کیا ہو گئی، حرام، کہ حرام جانور ویسے بھی جائز نہیں ہے اور اس کا شکار کرنا حالت احرام میں وہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سے نکل گیا۔ اور بری جب ہم نے کہا تو اس سے کیا ہے، دریائی جانور وہ نکل گیا، یعنی حالت احرام کے اندر محرم سمندری شکار اس کے لیے حلال ہے۔ اور اس کی دلیل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا ہے، وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی، متاعا لکم، کیونکہ یہ تمہارے لیے بھی سامان زندگی ہے، وللسیارہ، اور قافلے کے لیے بھی، وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام کے اندر ہو تو تم پر جو بر خشکی ہے اس کا شکار حرام ہے۔ تو یعنی محرم کے لیے سمندری شکار کیا ہوگا، حلال ہوگا۔ پھر تیسری بات ہم نے کہی کہ وہ وحشی ہو، وہ کیا ہو، وحشی ہو، جنگلی ہو، یعنی جنگلی کی قید لگانے سے جو گھریلو جانور ہے وہ نکل گئے، مثال پالتو مرغی، بکری، اونٹ، بیل، یہ محرم کے لیے ان کا کھانا حلال ہوگا، کیونکہ یہ سب کے سب جانور پالتو اور گھریلو ہیں، نہ کہ جنگلی اور وحشی ہیں۔ اور اصل کی قید لگانے سے وہ جانور نکل گئے جو عارضی طور پر بدک کر وحشی ہو گئے ہوں، جیسے اونٹ وغیرہ بدک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ بدک کر بھاگ گیا ہے، تو یہ جو اس کا وحشی ہونا ہے یہ عارضی طور پر ہے، مستقل طور پر اصل میں نہیں ہے۔ تو عارضی جو وحشی جانور ہے اس کو مارنا محرم کے لیے حلال ہوگا۔ اب آتے ہیں ہم اس مسئلہ کی طرف کہ جو ان دونوں روایات کے اندر بات بیان کی گئی ہے۔ پہلی حدیث آپ نے پڑھی، اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے احرام باندھا ہوا تھا، اور احرام کی حالت میں انہوں نے وحشی جنگلی جو گدھا ہے اس کا گوشت استعمال کیا، اور پھر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ان کو اجازت دی اور کہا کہ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِهِ، کہ جو اس کا گوشت باقی رہ گیا ہے اس میں سے کھا لو۔ یعنی آپ نے پہلی روایت کے اندر جو سیدنا ابو قتادہ والی ہے اس کے اندر حالت احرام میں وحشی گدھا، جنگلی گدھا، اس کا شکار کرنے والے نے شکار کر کے دیا اور صحابہ نے احرام کی حالت میں اس کا گوشت کھایا۔ جو بعد والی روایت آپ نے پڑھی ہے صعب بن جثامہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس کے اندر وہ شکار کر کے لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شکار کو واپس کر دیا، اور آپ نے کیا کہا کہ انا حرم، ہم حالت احرام کے اندر ہیں، ہم جو ہے نا یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اب بظاہر یہ دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت احرام میں نہیں کھایا، آپ نے واپس کر دیا، ادھر صحابہ کرام حالت احرام میں ہیں، انہوں نے کھا لیا اور پھر آپ سے اجازت مانگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو کہا کہ یہ جائز ہے، کھا سکتے ہو، کھا لو۔ اب اس اشکال کو دور کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ علماء کرام نے اس کا سب سے پہلا جو جواب دیا ہے وہ کیا ہے، یہ دیا ہے کہ سیدنا صعب بن جثامہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناسخ ہے،
یعنی سیدنا ابو قتادہ والی روایت کو وہ منسوخ قرار دیتے ہیں اور سیدنا صعب بن جسامہ والی روایت کو ناسخ قرار دیتے ہیں کہ یعنی پہلا جو حکم ہے وہ ختم ہو گیا ابو قتادہ والا، اور جو صعب بن جسامہ والی روایت کے اندر حکم موجود ہے کہ کھانا نہیں ہے، یہ حکم کیا ہے؟ درست ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ سیدنا جو صعب بن جسامہ والی روایت ہے اس کا تعلق حجۃ الوداع کے ساتھ ہے، اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں جو اشارہ کیا گیا ہے اس کا تعلق غزوہ حدیبیہ کے ساتھ ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں 4 سال کا عرصہ ہے، اور علماء کے ہاں یہ قاعدہ مسلم ہے کہ جب کسی تعارض میں جمع کی صورت ممکن نہ ہو تو وہاں نسخ کی طرف پھرا جاتا ہے، اور یہاں نسخ کا قول ممکن ہے کیونکہ یہاں نسخ کو ثابت کیا جا سکتا ہے اور بتلایا بھی جا سکتا ہے کہ کون سا قصہ مقدم ہے اور کون سا مؤخر ہے، تو یعنی ناسخ اور منسوخ دونوں کی تاریخ متعین ہے۔ تو پھر جب اس کو ہم ناسخ منسوخ مانیں گے تو اس سے پھر یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ محرم پر حالت احرام میں شکار کا گوشت ہدیہ میں بھی پیش کیا جائے تو اس کا کھانا مطلقاً اس کے لیے حرام ہے، اور پھر اس کی دلیل ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی لے سکتے ہیں وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُومًا، کہ جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، اور دوسرا اس کا جواب یہ دیا گیا ہے جو بہتر ہے، وہ کیا ہے کہ نسخ اس کو نہ قرار دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے، اس کو اس طرح جمع کریں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہا کہ کھا لو، اس کی وجہ کیا تھی کہ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود شکار کیا تھا اور اپنے لیے کیا تھا، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کھانے کی اجازت دی، کیونکہ حالت احرام میں جو لوگ موجود تھے نہ انہوں نے حکم دیا، نہ اشارہ کیا، نہ ہی کسی قسم کا تعاون کیا تھا، اور نہ ہی ان کے لیے یہ شکار کیا گیا، یعنی سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت بھی یہ نہیں تھی کہ میں ان صحابہ کرام کے لیے یہ شکار کر رہا ہوں۔ اور جب جہاں تک تعلق ہے صعب بن جسامہ والی روایت، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مہمان نواز اور کریم آدمی تھے۔ جب ان کو پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں سے گزرنے والے ہیں تو وہ فوراً گئے اور فوراً وہ جو ہے شکار مار کر لے کر آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ گدھا پیش کر دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے معذرت کر دی، اور جب آپ نے معذرت کی تو وہ ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ میں نے آپ کے لیے جا کے شکار کیا، میں گیا بھاگ کر گیا اور فوری طور پر میں لے کر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کا میں نے بندوبست کیا اور آپ نہیں کھا رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وجہ بیان کر کے ان کے غصے کو، یعنی غضب کو جو ان کا آ رہا تھا، یا یوں کہہ لیجیے جو ناراضگی ان کے ذہن پر آ رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر میرا ہدیہ کیوں نہیں قبول کر رہے، وجہ کیا ہے، میرے سے کیا غلطی ہو گئی ہے، تو آپ نے دور کر دی کہ اصل میں کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم حالت احرام کے اندر ہیں اور تم نے ہماری وجہ سے یہ شکار کیا۔ تو یعنی کہ کیا مطلب ثابت ہوا کہ سیدنا صعب بن جسامہ والی روایت سے یہ ثابت ہوا کہ اگر شکار کرنے والا محرم کی نیت سے شکار کرے گا، اس کے لیے شکار کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے احرام کی حالت میں کھانا اس کو جائز نہیں ہے، یعنی خود بھی حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتا، کون سا؟ بری، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتلا دی، اور نہ ہی وہ تعاون کر سکتا ہے کسی قسم کا، اور نہ ہی اس کے لیے وہ شکار کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی قسم کا تعاون ہو گیا یا خود اس نے شکار کر لیا یا پھر کیا نام ہے اس کے لیے شکار کیا گیا ہے، پھر حالت احرام میں کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی ہمارے سامنے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں حدیثیں درست ہیں، کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی دونوں حدیث درست ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، مسئلہ دوبارہ سمجھ لیں، میں اختصار سے بیان کر دیتا ہوں کہ اگر
کوئی شخص محرمین کے لیے جو حالت احرام کے اندر لوگ موجود ہیں ان کی مہمان نوازی کے طور پر کوئی شکار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، جو وحشی ہو، اس کے لیے اگر وہ شکار کرتا ہے اس نیت سے کہ میں نے ان کو کھلانا ہے تو پھر وہ نہیں کھا سکتے۔ اور اسی طرح اگر حالت احرام میں آپ نے کسی قسم کا تعاون کر دیا، اشارہ کر دیا، آپ نے کہا ورا ورا، ٹھیک ہے، یا آپ نے اس کو کوئی سوٹا پکڑا دیا، آپ نے کیا نام ہے تیر پکڑا دیا، اس کو کچھ بھی آپ نے تھوڑا بہت اشارہ کر دیا، تعاون کر دیا، پھر بھی آپ اس کو نہیں کھا سکتے، آپ کی اس سے بے نیازی ہے، مکمل طور پر بے نیازی ہے، تو پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو یہاں سے جو مسائل ہمیں ثابت ہوتے ہیں ان کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو ہیں وہ کتنے للہیت اور خشیت، خوف ان کے اندر موجود ہوتا تھا کہ وہ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلے کی وضاحت طلب کر لیا کرتے تھے کہ جو ہم سے کام ہو گیا کہ یہ ہمارا عمل درست تھا غلط تھا، بتا دیں، ہم نے یہ حالت احرام میں یہ چیز استعمال کی ہے، کیا یہ ہمارے لیے استعمال کرنا درست ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہاں سے یہ قصہ یہ بھی واقع مسئلہ نکلتا ہے ان روایات سے کہ میقات کو احرام کے بغیر بھی عبور کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ شخص عبور نہیں کرے گا جس نے حج یا عمرہ کرنا ہے، جس نے نہیں کرنا وہ جا سکتے، جیسے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیا۔ اور صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت اور عقیدت موجود تھی، اس لیے وہ گئے فوراً شکار کر کے لے کر آئے نبی علیہ السلام کے لیے۔ اور آپ کا اخلاق کریمانہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تو اس کا عذر بھی بیان کر دیا کرتے تھے، اور کسی کی دلجوئی اور خاطرداری کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بے پرواہی کرنا جائز نہیں، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اب وہ لایا ہے، محنت کی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم کھا لیں، اس کی محنت ہے، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے مقدم ہے، تو اللہ رب العالمین کے حکم کو بندے نے پس پشت نہیں ڈالنا۔ تو حالت احرام کے اندر شکار کرنا محرم کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر محرم وہ حکم دیتا ہے یا اشارہ کرتا ہے یا محرم کی ضیافت کے لیے وہ شکار کیا گیا ہے، پھر بھی اس کا کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ صورتیں نہیں ہیں تو پھر اس کے لیے اس کا استعمال کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور باقی میں نے آپ کو بتلا دیا تھا جو وحشی نہیں ہوں گی ان کو استعمال انسان کر سکتا ہے، وہ جانور استعمال کرنا اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔